بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ خلق عظیم اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی ARYQ-TV کے لاہور اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے زبان کی حفاظت، ہمارا موضوع ہے۔ کل جیسا میں نے عرض کیا تھا، بہت اہم موضوع ہے اور ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والی بہت ساری جو خرابیاں ہیں، ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں، ہماری آپس کی جو دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، وہ زبان کے غیر محتاط استعمال کی وجہ سے مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے، بہترین کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کے لیے یہ سب سے بہترین بات ہے کہ یا تو وہ اچھی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، یا وہ خاموش رہے۔ کہا جاتا ہے کہ بچہ کسی بھی ماحول میں کسی بھی زبان کے الفاظ کو سیکھنے کے لیے 4 سال کی عمر میں وہ ووکیبلری اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں جمع ہو جاتی ہے، جن الفاظ کو وہ ساری زندگی استعمال کرتا ہے۔ یعنی 4 سال کی عمر میں زبان کے الفاظ اس کے ذہن میں اتر آتے ہیں، لیکن ان الفاظ کو کہاں کہاں اور کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ سیکھنے کے لیے اس کو ساری عمر گزر جاتی ہے۔ اس کے لیے اساتذہ کی صحبت اور ماحول کے ساتھ کن کن چیزوں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ سیکھنے کے لیے پوری عمر درکار ہوتی ہے۔ اور اہل ادب میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ بولیے کہ آپ کا تعارف ہو، کوئی بات کیجئے کہ آپ کا تعارف ہو، یعنی بولنے سے، الفاظ کے استعمال سے انسان کا تعارف ہوتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت بہت اہم چیز ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی حفاظت پر جنت کی ضمانت بھی عطا فرمائی ہے۔ مہمانوں کی طرف چلتے ہیں، آپ کا سے تعارف کرواتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار، السلام علیکم جناب۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب، اور روز آپ کو خوش آمدید کہنا اچھا لگتا ہے، اور لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت دیر ہو گئی ہے ملے ہوئے، جب آپ اگلے دن آتے ہیں۔ تو جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، ہمارے ملک کے ممتاز محترم نقیب اور ہمارے ARYQ-TV کے بہت سارے پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے ایک بار پھر صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری صاحب نے، ووکن شریف گجرات سے، ہمارے بہت ہی محبوب اور حاضری سے واپس آئے ہیں۔ آپ کو بہت بہت حاضری کی مبارکباد، اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب الحاج محمد علی ظہوری، استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی پیارے شاگرد، احمد علی دانش، ملک کے ممتاز ثنا خاں، مرید کے سن کا تعلق ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بسم اللہ کلام عطا فرمائیے، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے، کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو
سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی لڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی لڑی ہوگی، اور یہ کوچے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، یہ کوچے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، کیونکہ ہر گام ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، ہر گام ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، اور وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، پھر ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ استاد گرامی کی یاد تازہ کر دی آپ نے ان کے انداز میں، سلامت رہیے آپ، بہت شکریہ، اور حسب حال بھی ہو گئے، آپ حاضری دے کے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، زبان کی حفاظت ہمارا موضوع ہے، اس کی اہمیت اور اس کی وجہ سے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں کچھ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جو انسانی بدن ہے اس کے پورا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، اور وہ پورے ایک نظام اور سسٹم کے تحت کام کرتا ہے، یعنی ایک تو اس کا ہر چیز کا اپنا فنکشن ہے نا جی، پوری باڈی میں جو اللہ تعالیٰ نے اور سسٹم رکھے ہوئے ہیں، پھر ایک جنرل اللہ رب العزت نے اس کا ایک نظام رکھا ہوا ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ قلب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں اس طرف اشارہ نہیں بلکہ صراحتاً فرمایا کہ ایک جسم میں ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پھر پورا بدن خراب ہے، الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو باقی جوارے ہیں انسان کے، ان کے اندر اللہ رب العزت نے ویسے تو پورے جسم میں انسان کو علم حاصل کرنے کی، محسوس کرنے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان میں 5 چیزیں جو ہیں وہ جن کو 5 سینسز کے نام سے کہتے ہیں، وہ انسانی جسم میں مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ دیکھنے کی قوت ہے، وہ سونگھنے کی ہے، وہ سننے کی ہے، وہ بولنے کی ہے، وہ دیکھنے کی ہے، وہ محسوس کرنے کی ہے، قوت لامسہ ہے۔ تو صوفیاء ہوں یا ظاہر ہے قرآن و سنت میں بنیادی طور پر تو انسان کو پورے جسم پر، تمام اعضاء پر کنٹرول رکھنے کی اور ان کو تابع اللہ رب العزت کے فرامین کے اور نبی پاک علیہ السلام کے عمومی طور پہ حکم دیا گیا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس پورے جسم کے جو ظاہری اعضاء ہیں ان میں سب سے زیادہ جس عضو کے بارے میں حدیث پاک میں بھی اور قرآن پاک میں بھی رہنمائی ملتی ہے کنٹرول کرنے کی، دیکھنے کی، وہ زبان ہے۔ صحیح۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے منہ پہ مور لگا دیں گے اور ہم ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں سے باتیں کریں گے۔ جہاں تک زبان کا اس میں مرکزیت کا تعلق ہے تو انسانی اعمال میں اور انسانی کامیابیوں میں سب سے بنیادی چیز ایمان ہے۔
اور سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر ہے، ٹھیک، اور ان دونوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ صحیح، یعنی انسان کی کامیابی کا جو سفر ہے، ایمان لانے والا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہی دو چیزیں ہیں، یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور یہیں سے تباہی اور بربادی سٹارٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ایک موقع پر تو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان پاک کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر حضور علیہ السلام نے تنبیہاً فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کی وجہ سے بھی ہم سے باز پرس ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی کی وجہ سے تو لوگ اوندے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو تمہاری دو جبڑوں کے درمیان ہے مراد زمان ہے، اور ایک وہ جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے مراد شرمگاہ ہے۔ تو اس لیے انسانی ایمانیات میں، اعتقادات میں، اور بہت سارے آگے چل کے جیسے آپ بھی ڈسکس کریں گے، بے شمار ایسی برائیاں ہیں، فسادات ہیں، وہ جھوٹ ہے، وہ غیبت ہے، وہ شرک ہے، وہ بہتان ہے، وہ کسی کو تکلیف دینا ہے زبان کے ساتھ، اور وہ اتنا گہرا زخم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جراحات السنان لها التیام، جو تلواروں سے زخم لگائے جاتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے زخم لگایا جاتا ہے وہ کبھی درست نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جی آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جی محترم قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو عطا فرمائی ہے الحمدللہ۔ زبان جو ہے اس کے حوالے سے سرکار دو عالم کا فرمان علی شان ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے وہ عرض کرتے ہیں کہ تو ٹھیک رہے گی تو ہم سارے اعضاء ٹھیک رہیں گے، صحیح، اور اگر تو غلط ہو جائے گی تو ہم سارے غلط ہو جائیں گے، اگر تو ٹھیک رہے گی تو رب کی رحمتیں عطا ہوں گی۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے، ہم دیکھیں ہر خطبہ نکاح کے اندر بہت سے اور موقعوں پہ بھی ہم یہ پڑھتے ہیں آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا اگر انسان کا قول ٹھیک ہوگا، شرط یہ لگائی، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، تمہارے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دوں گا، شرط یہ ہے کہ اپنی زبان کو ٹھیک ہو۔ ایک مقام پہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، اس زبان کی حفاظت کرو۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ تو یہ فرمایا، کریم آقا جلوہ فرما ہے اور کبیرہ گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار نے فرمایا شرک کرنا گناہ ہے، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا گناہ ہے، اور سرکار دو عالم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک کو چھوڑ دیا، فرمایا الا وقول الزور، جھوٹ بولنا گناہ ہے، یعنی یہ جو زبان ہے نا اس کی حفاظت کرو۔ پھر آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر سورۃ حجرات کے اندر 26واں پارہ ہے آیت نمبر 11 کے اندر الخالق کائنات نے اس حوالہ سے بڑی خاص طور پہ تاکید فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، ویسے قرآن پاک میں ایک کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اور اس میں مرد و زن دونوں شامل ہیں، لیکن یہاں پہ تخصیص کر کے یہ واحد مقام ہے پورے قرآن میں، یہاں پہ رب کائنات نے آمنو کہنے کے بعد بھی پھر آگے کیٹیگری بیان کی مرد اور عورت کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ تو رب کائنات نے خاص طور پہ عورتوں کو کہا کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، مردوں کو بھی کہا، لیکن یہاں خاص طور پہ ولا نساء من نساء کے الفاظ صادر فرمائے۔ اور اکثر یہ جو معاملات ہوتے ہیں جس طرح کہ مفتی صاحب نے فرمایا غیبت ہے اور یہ چغلی ہے، یہ بہتان ہے، یہ سارا کچھ یہ ان کے اندر زیادہ ہے، مرد و زن کے اندر دونوں کے اندر ہے، اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا غیبت سے بچو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ حالانکہ تم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ بریک کا وقت ہے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد کو۔ میں آغاز میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے برا شخص کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنے سے خوف کھائیں۔ تو اس کا تعلق بھی زبان سے ہے، تو یقیناً بہت اہم موضوع ہے، ہماری جو روزمرہ کے معاملات میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے لوگوں سے تعلق میں، بات چیت میں، لوگوں سے تعلق بنانے اور بگاڑنے میں،
اس میں ظاہر ہے کہ زبان بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور برکتیں سمیٹ کے آئے ہیں تو یقیناً ہمیں موتی عطا فرمائیں گے۔ اور فضول گوئی کے نقصانات، بلا وجہ بولنا، غیر ضروری بات کرنا، اور جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ ہمارے دیگر جتنے بھی مسائل ہیں، وہ مشکلات ہیں، وہ زبان کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ سرور بھائی، آغاز میں ARYQ ٹی وی کے پوری انتظامیہ کو دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ رمضان مبارک بس اب آخری لمحات کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پورا رمضان اتنے شاندار موضوعات کا انہوں نے انتخاب کیا جن کی معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ صحیح۔ آج کا جو موضوع ہے یقیناً بڑا اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ جس طرح انٹرو میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک ایسی زبان چیز ہے جس کی آج معاشرے میں جتنی ہم افراتفری دیکھتے ہیں، فساد ہے، بگاڑ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ ساری اس زبان کی وجہ سے ہیں۔ اگر آج ہم زبان درست کر لیں تو ہمارا معاشرہ پھر وہی جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ صحیح۔ ابتدا میں آیت کریمہ تلاوت کر کے پھر آپ کے جو سوال ہے اس کی جانب آ جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ نگران مقرر ہے جو اسے لکھ رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اب زبان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو آسانی کے ساتھ جنت کی طرف لے کے جا سکتی ہے، اور زبان کے اندر ہی اللہ نے یہ ایسی خامی کہہ لیجئے معاملہ ایسا رکھا ہے کہ اگر زبان چاہے تو انسان کو گھسیٹ کے دوزخ کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے۔ سب سے بڑا فضول گوئی کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے، حدیث مبارکہ میں ملتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میرے قریب اور پسندیدہ لوگ وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور میرے سے دور اور مجھے ناپسند وہ افراد ہیں جو دو کیٹیگری میں آتے ہیں، ایک بلا ضرورت و بلا احتیاط بولنے والے اور دوسرے تکبر کرنے والے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ انسان کی زندگی کی ساری جد و جہد، کوشش، محنت اس بات کی ہے رب راضی ہو جائے اور رب کا رسول راضی ہو جائے۔ ہم اولیاء اور صوفیاء کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو تربیت یہ ملی ہے کہ جنت ہم اسے کہیں گے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک کا سایہ میسر آ جائے گا۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، زبان کو روکیں گے نہیں، فضول گوئی کرتے چلے جائیں گے، پھر سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب میسر آنا تھا، آپ کے پسندیدہ افراد کی جو فہرست مرتب ہونی تھی، اس سے ہمارا نام نکال کے ہمیں دور پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں یقیناً احتیاط کرنی چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو 3 لوگ ناپسند ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائی وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو مال کو ضائع کرتا ہے، جو بکثرت سوال کرتا ہے، اور جو فضول گوئی کرتا ہے، یہ 3 لوگ ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ صحیح صحیح۔ مفتی صاحب، ابھی آپ نے عمومی طور پہ ذکر کیا کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں، کون کون سے مسائل ہیں جو زبان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ غیبت ہے، بغض ہے، حسد ہے، جس کا اظہار ہم کرتے ہیں لوگوں سے، تو اس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ وضاحت سے بیان کریں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جو گناہ کے زمرے میں چلے جاتے ہیں ہماری زبان کی وجہ سے، اور ہم بول کر خود بخود اپنے کھاتے میں ان کو ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، انسانی اعضاء میں جو ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں اور کان، یہ 4 بنیادی عضو ہیں، ان کا فنکشن اسپیسیفک ہے۔ صحیح۔ ہاتھ کا بھی، پاؤں کا بھی، آنکھوں کا بھی اور کان کا بھی۔ صحیح۔ لیکن زبان ایک ایسا انسانی بدن میں ایک ایسا عضو ہے کہ اس کا فنکشن ملٹیپل ہے، یعنی ذائقے کے لحاظ سے بھی صحیح۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جس کو ہم زبان کا چسکا کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو کھانے پینے میں انسان اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرتا ہے، وہ کوئی حرام چیز کھانے پینے میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، صحیح۔ لذت والی چیز، وہ شراب ہے، وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، اس سب کا تعلق انسان کی زبان اور اس کے ذائقے کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جو انسان کے باطن اور اندر میں جو کچھ پلتا ہے نا، جی، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، وہ بغض ہے، وہ حسد ہے، وہ کینہ ہے، وہ خود پسندی ہے، وہ خود نمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو حقیر جاننا ہے، دوسرے کو کم تر جاننا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ
جو اس کے اعتقادیات ہیں، جو اس کے ایمانیات ہیں، جو انسانی زندگی اور آپ کہہ لیں کہ انسان میں اصل ہیں، ان کا بھی اظہار بنیادی طور پر اس کی زبان سے ہوتا ہے۔ اس میں جیسے میں نے بتایا سب سے پہلے شرک ہے، اس کے بعد جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، بغض کا اظہار بھی زبان سے کرے گا، دل کے اس کینے کا اظہار بھی زبان سے کرے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر ان سارے گناہوں کا مرکز جو ہے وہ زبان ہے، اور جیسے قاری صاحب نے اشارہ فرمایا وہ یہی ہے کہ باقی اعضاء کے سامنے زبان اس لیے ہاتھ جوڑتی ہے کہ باقی اعضاء کہتے ہیں کہ بھئی تو اپنا کام کر کے تو جبڑوں میں محفوظ ہو جائے گی، لیکن اس کا وبال جو ہے وہ ہم جو ظاہر میں اعضاء ہیں ہمیں بھگتنا پڑے گا، تو اس لیے وہ اس کے سامنے اس طرح کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ضرور ارشاد کوٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے اسے روزے کے باب میں ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضور فیض عالم ارشاد فرماتے ہیں، تو میں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، وصیت فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا احبس حواسک، کہ اپنے حواس کو قابو میں رکھ۔ ٹھیک، حواس سے مراد جیسے میں نے 5 سینسز ہیں ان کے کنٹرول کرنے کا۔ اچھا، اس کے بعد آگے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے پوری تفصیل ہر حص کی بیان کی ہے کہ کون سی حص ہے، اس کا کیا فنکشن ہے، روزے کا اس میں کیا کردار ہے، اس کو حضور علیہ السلام نے فوکس کیا ہے۔ لیکن ان کے اندر جو بنیادی اور مرکزیت جس چیز کو حاصل ہے نا انسان کو کنٹرول کرنے میں، وہ انسان کی سب سے پہلے زبان ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیے روزے کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے وہ 3 چیزوں پر ہے جو عام لوگوں کی وہ شرعی حکم کے طور پہ ہے: کھانا پینا اور نفسانی خواہش سے دور رہنا۔ تو آپ اگر دیکھیں تو ان میں سے 2 کا تعلق صرف زبان کے ساتھ۔ جی ہاں، پورا روزہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کا مرکز و محور انسان کی زبان ہے، اور اس میں وہ صرف اگرچہ اس کا تعلق انسان کے ذائقے کے ساتھ ہے، کھانے اور پینے کا تعلق انسانی اس ضرورت کے ساتھ ہے، لیکن اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم نے اس پریکٹس کے ذریعے سے زبان کے دیگر جو معاملات ہیں، جو تمہاری مطلب ہے باقی جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے، سمجھ آ گئی، وہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، تو صرف کھانے پینے سے روکنا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کھانا پینا ایک خارجی چیز ہے جس کو انسان انٹیک کرتا ہے، لیتا ہے، باہر سے لیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کہ جو چیزیں تم باہر سے کھانے پینے کی ہیں، جب ان کے لیے تم نے سٹاپ لگا دیا ہے تو جو تمہارے اندر سے زبان کے ذریعے سے نکل رہا ہے اس پر بھی تو سٹاپ لگاؤ نا، وہ بھی تمہارے اختیار میں۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب نے بہت اہم بات کی ہے، اور پھر میں نے جو آغاز میں عرض کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ بھلی بات کہے انسان یا خاموش رہے۔ جی سر۔ خاموشی کی فضیلت کیا ہے؟ بولنا بھی کسی جگہ پہ اہم ہوتا ہے، خاموش رہنے کی برکتیں کیا ہیں، اور اس سے انسان کس طرح دوسرے تمام تر مسائل سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ جی سر بھائی، خاموشی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معمولات میں یہ بات بھی شامل تھی کہ کئی صحابہ ایسے بھی تھے جو اپنے منہ میں کنکریاں رکھتے تھے تاکہ ہم بولیں ہی نہیں۔ یعنی بولنے سے انسان جب بولتا ہے تو بہت سے الفاظ اس کے منہ سے ایسے صادر ہو جاتے ہیں کہ جناب جس پہ گرفت ہوتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کفل مدینہ، خیر یہ تو جملہ ہی غلط ہے۔ کفل مدینہ کو تو کبھی تالا لگتا ہی نہیں، کفل لسان کہہ لیں تو وہاں تو وہ در ہر وقت کھلا ہے، وہاں تو وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جس نے بھی پایا مدینہ پاک سے پایا، وہ تو در ہر وقت کھلا ہے۔ تو انسان کفل لسان جو ہے نا اس کو بند رکھے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زبانوں کو لوہے کی کینچوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ کیا ماجرا؟ جبریل امین سے پوچھا، انہوں نے آگے بتایا اللہ کے اذن سے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ علماء ہیں کہ جو ایسی باتیں کرتے تھے جو لما تقولون ما لا تفعلون، جس پہ خود عمل نہیں کرتے تھے، تو آج ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اور کریم آقا نے ایک اور منظر بھی دیکھا، فرمایا ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اور اس سے ایک بیل نکلتا ہے، سوراخ سے بیل نکلتا ہے، بہت بڑا بیل نکلتا ہے، پھر وہ جناب بیل کو دوبارہ سوراخ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں جاتا۔ تو بات یہ بتائی کہ بندہ بات کہہ دیتا ہے
پھر وہ دوبارہ منہ میں نہیں آتی، وہ جب وہ نکل جاتی تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ خاموش رہے۔ اور یہاں زبان کی بات ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، میں زبان مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور کہا کہ کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، کتنی ہے گفتگو اللہ کو تیری پسند۔ اور قرآن زبان مصطفیٰ کا کیا خوبصورت ذکر کیا، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا یہ میرا حبیب وہ ہے جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ تبھی بولتا ہے کہ جب رب کی اجازت ہوتی ہے، رب کی مرضی ہوتی ہے، اور میرے نبی کے لبوں سے جو بھی نکلتا ہے قرآن بن جاتا ہے، کبھی حدیث بن جاتی ہے، لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے، کبھی تفسیر ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، ہم ابھی قاری صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ الفاظ کا انسان خود مالک ہوتا ہے جب تک اس کی زبان کے اندر رہتے ہیں، جب وہ نکل جاتا ہے تو وہ اس کا مالک نہیں رہتا ہے، ایسے جیسے کوئی دولت آپ کے پاس اور آپ خرچ کر دیں تو وہ آپ اس کے مالک نہیں رہتے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ معاشرے میں بہت سارے جو ہمارے مسائل ہیں، جو جھگڑے ہیں احباب میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، وہ صرف زبان کی وجہ سے ہیں، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں تو ہم ان تمام تر مشکلات سے، مسائل سے بچ سکتے ہیں جن کا ہمارا پورا معاشرہ شکار ہے۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ اگر ہم غور کریں قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ پر تو پھر ہمیں بڑا احتیاط کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے منہ سے کوئی ایسا ایک لفظ بھی نہیں نکلتا جو لکھا نہیں جا رہا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پہ ہم معاشرتی اگر اپنے طور پہ دیکھیں تو ہم روزانہ ہر چوک چراہے گلی محلے میں فضول گفتگو میں مشغول ہیں، فضول بحثوں میں ہیں، کوئی سیاسی گفتگو ہے، کہیں معاشی گفتگو ہے، اور اس کا نتیجہ اگر دیکھیں تو سوائے وقت کے ضیاع کے اور توانائی کے ضیاع کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت احتیاط کے ساتھ ان معاملات کو دیکھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرف آپ نے شاید اشارہ بھی کیا انٹرو میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو انسان اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے، باقی کو چھوڑ دیں۔ اگر میں اپنے محاسبہ دل کا کروں، گریبان میں جھانکوں، دل کو ٹٹولوں، تو پھر یقیناً ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ جس طرح ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول کی دلیل یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور سنت کو کتنا اپناتے ہیں۔ اسی طرح اس بات کی بھی ہے، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، پھر اس کی دلیل حضور نے خود مانگی ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، جب بھی بولو اچھا بولو وگرنہ خاموش رہو۔ اسی طرح بڑی وہ مشہور روایت ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، صحابہ بتاؤ اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن جب اس کا حساب مکمل ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی، صرف زبان کے کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پہ جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا۔ یہ ساری وہ برائیاں ہیں جو انسان کرے گا زندگی میں، لیکن اس کا نتیجہ ہمیں قیامت الدن اللہ رب العزت کے سامنے چکانا پڑے گا۔ انسان نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن جب نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن جو مظلوم ہے، جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، جسے گالی دی ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس پر تہمت لگائی ہے، وہ بھی پیچھے ہوں گے۔ مالک ہم نہیں انصاف چاہتے ہیں، اللہ ان کے گناہ اٹھا کے انسان کے سر پہ لا دے گا۔ آیا جنتی کی حیثیت سے تھا، لیکن جب جائے گا تو دوزخی کی حیثیت سے جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت اہم مرحلے میں ہماری گفتگو مفتی صاحب داخل ہو گئی ہے، اور ابھی آپ نے ارشاد بھی فرمایا تھا، اور حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور کچھ ہم چاہیں گے کہ اور بھی بزرگوں کے اقوال جو اس حوالے سے ہیں وہ آپ سے لیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان سلامتی چاہتا ہے، سلامتی کا ہر کوئی متمنی ہوتا ہے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو سلامتی ملے، اس کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول آپ کی نظر کیا تھا۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسلاف امت کے حوالے سے، بزرگان دین کے حوالے سے، علماء کی حوالے سے زبان کی حفاظت کی جو
तलकीन की गई है उसके हवाले से इरशाद फरमाइए। पाक अलैहिस्सलाम के इरशादात पर इखलास के साथ अमल करना ही तसव्वुफ और रूहानियत है, इससे हटकर किसी चीज़ का नाम नहीं। सही। लेकिन सूफिया में ख़ास तौर पर अहलुल्लाह में इस हवाले से बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यानी उनका जो मरकज़ व महवर तसव्वुफ में रहता है वो आप कह लीजिए कि मकुफ़ लिसान है, कि वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उनकी जो तरबियती और सलूक के मराहिल हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि तसव्वुफ की तमाम किताबों में दीगर आदाब के साथ साथ गुफ्तगू और ख़ामोशी के आदाब बयान किए गए। हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने 2 अलग चैप्टर जिक्र किए, गुफ्तगू के आदाब अलग जिक्र किए हैं और ख़ामोशी के आदाब अलग जिक्र किए, और उसका जो लुब्बे लुबाब और खुलासा है वो बड़ा ईमान अफरोज़ है। तो आप फरमाते हैं कि अच्छा और नेक बोलना चुप रहने से बेहतर है। सही सही। अच्छा और नेक सही बोलना चुप रहने से बेहतर है। और साथ फरमाया कि बुरा बोलने से चुप रहना बेहतर है। अच्छा, चुप रहने के आदाब में हुज़ूर फैज़ आलम की जो अमीक नज़र है, सुबहान अल्लाह, आप फरमाते हैं कि खामोश रहकर बुरा सोचने से, अल्लाह अकबर, ये इससे अगली मंजिल है, खामोश रहकर बुरा सोचने से अच्छी गुफ्तगू कर लेना ही अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वो सूफ़ी की जो नज़र है वो महज मुतलक खामोशी पर नहीं है, बल्कि इस पर भी है कि ये खामोश रहकर सोच क्या रहा है, इसकी तफक्कुरात में और इसके अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो हुज़ूर फैज़ आलम ने उससे अगले स्टेप पर चल के बात की है कि बुरा चुप रहकर बुरा सोचने से खैर बोल देना ठीक, ये बेहतर है। यही उसलूब तकरीबन जलवत और खलवत के आदाब में भी हुज़ूर फैज़ आलम ने जिक्र फरमाया है कि जलवत कब अफजल है और खलवत कब अफजल है। तो इन तमाम की रोशनी में अगर देखें तो हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और दीगर सूफिया ने, बल्कि मुझे ये रेफरेंस तो याद नहीं कि ये किस बुज़ुर्ग का कौल है, लेकिन ये बड़ा ईमान अफरोज़ है। आप फरमाते हैं कि तुम उस वक़्त तक नेक नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी तन्हाइयाँ भी पाक ना हो जाए। आज के दौर में हमारा जो तन्हाई का साथी मोबाइल है, समझ आ गई, इसके हवाले से भी बहुत तरबियत की और बहुत देखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो एक और फरमान है कि अल इंसान तहतल लिसान, कि इंसान जो अपनी ज़ुबान के नीचे है। इसका मतलब ये है कि जब तक वो खामोश है आप बहुत सारी चीज़ें जज नहीं कर सकते कि ये कैसा है। सही। आप उसकी पर्सनैलिटी, उसका नॉलेज, उसका गुफ्तगू, उसका अखलाक, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जज कर सकते, लेकिन जब वो बोलेगा, बोलिए कि आपका तारुफ हो, बोलिए कि आपका तारुफ हो, कहा जाता है, बोलिए कि आपका तारुफ। बिल्कुल सही। अच्छा कर साहब, किस तरह ज़ुबान का बेहतर इस्तेमाल करके हम इसको शुक्राने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका अच्छा इस्तेमाल करें, अच्छा बोलें, लोगों के लिए भलाई और खैर इसके अंदर लेके आएँ, तो ये शुक्राने का बायस भी बन सकती है। किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? लेकिन ये सरोवर भाई, करीम आका अलैहिस्सलाम का जो फरमाने वाली शान है, फरमाया जो मोमिन है उसकी पहचान क्या है, उसकी शान क्या है। फरमाया वो ताना देने वाला नहीं है, वो लानत भेजने वाला नहीं है, वो फोश गुफ्तगू करने वाला नहीं है, वो बेहुदा बात करने वाला नहीं है। फरमाया ये मोमिन के औसाफ है। और बार बार कहा कि वो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखता है। तो अगर बंदा अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखे और जनाब वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले और तक़र्रुब हासिल कर ले और जनाब वो उसके तफ़क्कुरात के अंदर, उसके ज़हन में, फिर जनाब उसके अमाल के अंदर नूर आ जाए, तो फिर उसको ये भी मुकाम अता हो जाता है कि जिस तरह मौलाना रूम ने कहा, गुफ्ता अल्लाह बवद गरचे अज़ हुल्कू में अब्दुल्लाह बवद। फरमाया कि वो फिर बंदा बोलता है, उसके बोलने में ताकत जो है वो मौला की होती है। तो फिर रब्बे कायनात फरमाते मेरा बंदा जब मेरा हो जाता है, जब मेरा होता है, तो अगर उसके लबों से कोई बात निकल जाए और लोहे महफूज पे कुछ और लिखा हो और मेरा बंदा कुछ और कह दे, फरमाया मैं अपना लिखा हुआ काट देता हूँ, अपने बंदे का कहा हुआ लिख देता हूँ। क्या बात। लेकिन बात यह है कि वो बंदा हो जिसकी जुबान जब भी बोले हक बोले। और जिस तरह कि मुफ्ती साहब ने फरमाया था ना, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, आप अंदाजा करें कि उम्मत के अंदर जो उलमा का झंडा होगा वो मुआज़ बिन जबल के पास होगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। करीम आका ने इन्हीं की बाबत फरमाया था, इन्नी उहिब्बुका, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और जनाब इनके साथ पैदल जितने भी सहाबा आए सबको कहा मुझसे नबी तक आपने कहा अलविदा आप चले जाओ, लेकिन मुआज़ बिन जबल वाहिद सहाबी हैं कि सरकारी दो आलम 7 मील इनके साथ पैदल चले। और जनाब करीम आका ने इनको ये नसीहत फरमाई थी और प्रैक्टिकल करके सरकार ने जुबान को निकाला
ایسے پکڑا، فرمایا کف ہاذا، فرمایا اس کی حفاظت ٹھیک، کر لو ٹھیک۔ تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت کیا کنکلوڈ کیجئے ساری گفتگو کو، اس کی اہمیت، ضرورت اور کس طرح ہم اس کو بہتر بنا سکتے جی ہیں؟ سرور بھائی، بس آخر میں مجھے وقت کی تنگ دامنی کا احساس ہے، ایک دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ جی امام غزالی نے منہاج العابدین میں ایک قول لکھا ہے کہ انسان گرم ترین دن میں، گرم ترین علاقے میں روزہ رکھنے پہ تو طاقت رکھتا ہے، لیکن اپنی زبان کو کنٹرول کرنے پہ طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت مالک بن دینار کا قول ہے کہ جب تم دل میں کساوت محسوس کرو، بدن میں سستی محسوس کرو اور رزق میں تنگی محسوس کرو، سمجھ لو کہ تمہاری زبان سے کوئی لا یعنی اور فضول گفتگو ہوئی ہے۔ آج ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کا ضرور اپنے محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، تاکہ رمضان مبارک ان مقدس اوقات میں اگر ہم لوگ ان چیزوں کا شکار ہیں تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنی زبان کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس انسان کا ایمان درست ہے جس انسان کا دل درست ہے، اور اس انسان کا دل درست ہے جس کی زبان درست ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب آپ کا بھی، جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور جناب صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، جناب احمد علی دانش صاحب کا بہت شکریہ۔ کلام ابھی انشاءاللہ ہم آپ سے لیتے ہیں۔ جناب حنیف ناظر صاحب ہمارے عہد کے بہت ہی معتبر اور محترم نعت نگار ہیں، علیل ہیں، ان دنوں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرمائے۔ اور ایک اور خبر آج ہم نے سنی ہے، جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب جو ہمارے پروگرام میں مستقل بہت سارے دنوں میں تشریف لاتے رہے، ان کی ہمشیرہ کا انتقال آج ہوا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم سب ایئر وائی کیو ٹی وی کے تمام ناظرین، ہماری تمام ٹیم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور سب ان اپنی طرف سے ان کو تعزیت پیش کرتے سرور ہیں۔ بھائی، ہمارے ایک دوست ہیں اتفاق ہاسپٹل میں، اجمل قدیر صاحب، ان کا بیٹا آج ان کا نماز جنازہ تھا، محمد حسان کی، اس کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ اللہ کریم حضرت علامہ مولانا مقصود احمد قادری صاحب قبلہ جو فیض عالم کی درگاہ کے اندر بہت انہوں نے ٹائم گزارا، قبلہ مفتی صاحب سے پہلے، وہ علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اجمل قدیر صاحب ماشاءاللہ اتفاق ہاسپٹل میں بہت زیادہ علماء کی خدمت گزار ہیں، اور علامہ مقصود صاحب کا جیسے انہوں نے فرمایا، داتا صاحب بھی ہم نے دعا کی ہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ بالکل محمد حسان بیٹے کے لیے پوری امت مسلمہ میں جتنے بھی بیمار ہیں، جن کا ذکر کیا گیا، اللہ ان کو شفا یاب فرمائے، اور جو جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ کریم ان کی اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جناب حنیف ناظر صاحب کا ذکر میں نے کیا، اور بہت سی بے شمار خوبصورت نعتیں انہوں نے تخلیق کی ہیں، اور یہ کلام میں نے پڑھا ہے، بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، چھپے آفتاب کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، لکھو نازش ان کا یہ معجزہ، لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب پاک سے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، وہ لعاب پاک سے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ حضور کے معجزات کا اور اختیارات کا ذکر اس کلام میں انہوں نے فرمایا، اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، کلام شامل کرتے ہیں، اور ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی۔ جناب احمد علی دانش۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں
اگر مل گیا مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا مفلس زندگی جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے جس کی جانب ہی دروازے جاں کھلے جانے عمر رواں لے کے جاتی کہاں خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی واہ واہ ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی اس کی چشم غنی رونق جاں بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.